بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی تکلیف، مرض یا اس کے سوا کچھ اور، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بخار کا چرچا کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کے گناہوں کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ حضرت محمد ابن خالد سلمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ کے لیے اللہ کے علم میں جب کوئی مرتبہ مقدر ہوتا ہے تو وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچا تو خدا تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈالتا ہے، پھر اس پر صبر دیتا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ کے علم میں مقدر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں جو گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نبی، پھر اس کے بعد جو افضل ہے، پھر اس کے بعد جو افضل ہے، یعنی درجے کے لحاظ سے آدمی میں دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر وہ اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حضرت جابر ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں۔ پہلا، جو طاعون میں مرے شہید ہے۔ دوسرا، جو ڈوب کر مرے شہید ہے۔ تیسرا، نمونیا سے مرے شہید ہے۔ چوتھا، جو پیٹ کی بیماری سے مرے شہید ہے۔ پانچواں، جو آگ میں جل جائے شہید ہے۔ چھٹا، جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے شہید ہے۔ ساتواں، جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے شہید ہے۔ بیماری سے ظاہر میں تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت اچھی چیز ہے جس سے مسلمان کو ہمیشہ آرام پانے کے لیے بہت بڑی دولت ہاتھ آتی ہے، اس لیے کہ یہ ظاہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے، بشرطے کہ آدمی مومن ہو اور بڑی سے بڑی بیماری میں صبر و شکر سے کام لے۔ اگر صبر نہ کرے بلکہ روئے پیٹے تو بیماری سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، یعنی ثواب سے محروم رہے گا۔ کچھ بیوقوف بیماری میں نہایت بے جا باتیں بول اٹھتے ہیں، کچھ خدا تعالیٰ کی جانب ظلم کی نسبت کر کے کفر تک پہنچ جاتے ہیں، یہ ان کی انتہائی بدبختی اور دنیا و آخرت میں ہلاک ہونے کا سبب ہے۔ الیاعوذ باللہ تعالی۔ بیمار کو دیکھنے جانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بیمار بھائی کو صبح کے وقت دیکھنے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت جاتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھا وضو کیا اور صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے
اپنے بیمار مسلمان بھائی کو دیکھنے گیا تو اس کو 60 سال کی راہ کے فاصلے پر جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ رحمت کی ندی میں ڈبکی لگاتا رہتا ہے جب تک کہ بیٹھ نہیں جاتا، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت کی ندی میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیمار کو دیکھنے جاؤ تو موت کے بارے میں اس کا رنج و غم دور کرو، اگرچہ اسے اس کی موت کا وقت نہیں ٹل سکتا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت سعید ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیمار کو دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حال چال پوچھنے کے بعد فوراً اٹھ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی بیمار مسلمان کو دیکھنے جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک، جس کے معنی یہ ہے اللہ بزرگ و برتر سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے تجھے اچھا کر دے۔ اگر موت کا وقت نہیں آ گیا ہے تو اس دعا سے وہ ضرور اچھا ہو جائے گا۔ دوا کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کے لیے تندرستی یعنی دوا نہ اتاری ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری کو دوا پہنچا دی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کے حکم سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کی دوا مقرر فرمائی ہے، لہذا دوا کرو لیکن حرام چیز سے دوا نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناجس دوا کے استعمال سے منع فرمایا۔ دعا اور تعویذ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہم بری نظر کے لیے جھاڑ پھونک کرائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ پیلا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کراؤ، بری نظر لگی ہے۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانۂ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کلموں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کلمے مجھے سناؤ، ان کلموں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ ان میں شرک نہ ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کلموں میں جن اور شیطانوں کے نام نہ ہوں اور ان کلموں میں کفر لازم نہ آتا ہو تو ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس لیے اگلے زمانے کے عالموں نے فرمایا ہے کہ جس کلمے کا معنی معلوم نہ ہو اسے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح طور پر منقول ہو اسے پڑھ سکتے ہیں اگرچہ اس کا معنی معلوم نہ ہو۔ موت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خدا تعالیٰ کا ڈر ہو اور اسی کے حکم کے مطابق عمل ہو، اور توبہ و استغفار کرے اور آخرت سے نفع کو ترجیح دے، ورنہ بغیر عمل کے صرف موت کی چرچا کرنا اور اس کو یاد رکھنا کوئی چیز نہیں بلکہ دل کی سختی کا سبب ہو سکتا ہے، جیسے کہ غفلت اور بے عملی کے ساتھ خدا تعالیٰ کو صرف زبانی طور پر یاد کرنا
دل کے سخت ہونے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، وہ یا تو اچھا کام کرنے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے اچھے کام بڑھ جائیں، اور یا برا کام کرنے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی خوشی حاصل کر لے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دنیاوی نقصان جیسا بیماری یا غریبی وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ بے صبری اور تقدیر الہی کے ملال و ناراضگی کی نشانی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی ملاقات کے لیے شوق میں موت کی تمنا کرنا اور اس دنیا کی تنگی و پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ملک آخرت اور جنت میں پہنچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ اسی طرح دینی نقصان کے ڈر سے موت کی آرزو کرنا مکروہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے جو مرنے کے قریب تھا۔ حضور نے اس کو فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں خدا تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ دونوں یعنی امید اور ڈر اس وقت پر جس بندہ کے دل میں ہوں گے، خدا تعالیٰ اسے وہ چیز دے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس چیز سے بچائے گا جس سے وہ ڈرتا ہے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین شریف پڑھو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ظاہری مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت سورہ یاسین پڑھی جائے اور اسی پر عمل بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ موت کے بعد گھر میں پڑھی جائے یا قبر کے سرہانے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ تلقین کی صورت یہ ہے کہ موت کے وقت جو لوگ موجود ہیں بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لیکن مرنے والوں کو اس کے پڑھنے کا حکم نہ کریں۔ میت کو نہلانا اور کفن پہنانا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جبکہ ہم حضور کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہلا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نہلاؤ 3 یا 5 یا 7 بار، اور نہلانے کا سلسلہ داہنی طرف سے شروع کریں اور پہلے منہ دھوئیں۔ میت کو غسل دینے میں کلی نہ کرائیں اور نہ ناک میں پانی ڈالیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے کہ اچھا کفن دے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اچھے کفن کا مطلب یہ ہے کہ کفن پورا ہو اور صاف ستھرا و سفید ہو، اس میں بیجا خرچ نہ ہو۔ نیا کفن اور پرانا جو دھویا ہوا ہو، دونوں کا حکم ایک ہے، لیکن فضول خرچی کرنے والے جو دکھاوا اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ مکروہ ہے اور سخت حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سفید کپڑا پہنا کرو، اس لیے کہ وہ اچھے قسم کے کپڑے ہیں، اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ کچھ ضروری مسئلے۔ جاہلوں میں جو مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے ننگے بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینہ پر نہ رکھیں، کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ میت کے دونوں ہاتھ ناف یا ٹھوڑی کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز میں، یہ بھی منع ہے۔ میت کی لنگی سر سے قدم تک ہونی چاہیے، یعنی لفافہ سے اتنی چھوٹی جو باندھنے کے لیے زیادہ تھی۔ اسی طرح
فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 150، ہدایہ جلد 1 صفحہ 137، رد المحتار جلد 1 صفحہ 603 اور بہار شریعت میں ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ جو ناپ سے پنڈلی تک رکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت کی اوڑھنی آدھی پیٹھ سے سینہ تک ہونا چاہیے، جس کا اندازہ 1.5 میٹر ہے، اور چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ زندگی کی طرح اوڑھنی رکھتے ہیں یہ بے جا اور سنت کے خلاف ہے۔ عورت کے لیے سینہ بند چھاتی سے ناف تک ہو اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو، ایسا ہی فتاوی عالمگیری میں ہے۔ سینہ بند لفافہ کے اوپر ہونا چاہیے، ایسا ہی فتاوی عالمگیری اور فتح القدیر میں ہے۔ لہٰذا سینہ بند کو سب کپڑوں سے پہلے لپیٹنے کا جو عام رواج ہے وہ غلط ہے۔ جنازہ کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ کے لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو اسے اچھے گھر کی طرف جلد پہنچانا چاہیے، اور اگر برے کا جنازہ ہے تو برے کو اپنی گردنوں سے جلد اتار دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے سبب اور ثواب پانے کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ ساتھ چلے یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھے اور اس کے دفن سے چھٹی پائے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے، جس میں سے ہر قرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اور دفن میں شامل نہ ہو تو وہ 1 قرات کا ثواب لے کر واپس ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ صحابہ ایک جنازہ کے قریب سے گزرے تو بھلائی کے ساتھ اس کا چرچا کیا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر لوگوں کا دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو برائی کے ساتھ اس کا چرچا کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جس میت کا تم لوگوں نے بھلائی کے ساتھ چرچا کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم لوگوں نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین پر خدا تعالیٰ کے گواہ ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ متقی پرہیزگار اور سچے لوگوں کی ایسی تعریف مراد ہے جس میں نفسانی غرض شامل نہ ہو، اس لیے کہ ایسی ہی تعریف آدمی کے جنتی ہونے کی پہچان ہے، ورنہ اگر کچھ فاسق اور غلط قسم کے لوگ کسی غرض سے کسی فاسق کی تعریف کریں یا کسی اچھے دیندار آدمی کی برائی کریں تو اس کی وجہ سے جنت یا جہنمی ہونے کا یقین نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی اچھائیوں کا چرچا کرو اور ان کی برائیوں سے بچو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم ان اچھے مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے جو کھلم کھلا برا کام اور ظلم نہیں کرتے۔ حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت امام حسن ابن علی و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قریب سے گزرا تو حضرت امام حسن کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس نہیں کھڑے ہوئے۔ حضرت امام حسن نے حضرت ابن عباس سے کہا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ حضرت ابن عباس نے کہا ہاں، لیکن اس کے بعد بیٹھے رہتے تھے۔ اشیۃ الاموات میں ہے تو پہلا حکم رد ہو گیا، اور یہ رد ہونا صرف یہودی جنازہ کے بارے میں ہے یا ہر ایک کے لیے خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ سب کے لیے ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 152 میں ہے کہ جنازہ کے لیے نہ کھڑا ہو لیکن اس میں شامل ہونے کا ارادہ ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے، اور طحطاوی صفحہ
67 में है कि जनाजा देख कर खड़ा होना मकरूह है। ऐसा ही अस्कलानी में है। मैयत का दफन करना। हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मदीना शरीफ में 2 आदमी कब्र खोदा करते थे। एक उनमें से हज़रत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जो लहद यानी बगली खोदते थे, और दूसरे हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जो बगली नहीं खोदते थे बल्कि संदूकी कब्र खोदते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर सहाबा ने आपस में तय किया कि जो उन दोनों में से पहले आएगा वह अपना काम करेगा। तो पहले वह सहाबी आए जो बगली खोदा करते थे, तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए बगली कब्र तैयार की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक आदमी के जनाजा में शरीक हुए तो फरमाया, ए अली, मुर्दा को किबला की तरफ मुतवज्जि करो और सब लोग बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि पढ़ो, यानी खुदाए ताला के नाम से और उसके प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक तुझे कब्र में उतारता हूँ, और उसको करवट पर रखो, मुंह के बल औंधा न रखो और न पीठ के बल चित्त लेटाओ। इस हदीस शरीफ से खुल्लम खुल्ला मालूम हुआ कि मैयत को दाहिनी करवट पर लिटाया जाए, और वह यही सही है, जैसा कि बहार शरीयत जिल्द 4 सफ़ा 545 में है, मैयत की दाहिनी करवट पर लिटाएं। और फतावा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 155 और दुर्र मुख्तार मा रद्दुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 626, बहरुर रईक जिल्द 2 सफ़ा 194, बदाउस समाइन जिल्द 1 सफ़ा 319 और मराकिल फ़लाह में है कि मैयत को कब्र में दाहिने पहलू पर लिटाना बेहतर है। और फ़तहुल कदीर जिल्द 3 सफ़ा 95 पर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्जत वाली कब्र शरीफ में कितना रुख अपनी दाहिनी करवट पर हैं। और तहतावी सफ़ा 269 में है कि मैयत को करवट पर लिटाने में उसकी पीठ की जानिब मिट्टी वगैरह की टेक लगा दी जाए ताकि वह पलट न जाए। हज़रत सुफ़ियान तम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ को देखा जो ऊँट के कोहान की तरह उठी हुई थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ पर पानी छिड़का गया, और पानी छिड़कने वाले बिलाल इब्ने रबाह थे। उन्होंने मशक से पानी छिड़का और सिरहाने से छिड़कना शुरू किया और पाँव तक छिड़का। कुछ ज़रूरी मसले। मुस्तहब यह है कि सिरहाने की तरफ दोनों हाथ से 3 बार मिट्टी डालें। शजरा या अहदनामा कब्र में रखना जायज़ है। बेहतर यह है कि मैयत के मुंह के सामने किबला की तरफ ताक खोद कर उसमें रखें। मैयत के माथा या कफन पर अहदनामा लिखना बेहतर है। ऐसा ही दुर्र मुख्तार मा रद्दुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 633 में है। माथे पर बिस्मिल्लाह शरीफ या सीना पर कलिमा तैयबा लिखना भी जायज़ है, मगर नहलाने के बाद कफन पहनाने से पहले कलिमा की उंगली से लिखें, रोशनाई से न लिखें। दफन के बाद कब्र के सिरहाने अजान पढ़ना जायज़ बल्कि मुस्तहसन है। इस मसला के बारे में आप आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला ईज़ानुल अज़्र फ़ी अज़ानिल कब्र पढ़िए। आलिमों, सैयदों और बुज़ुर्गों की कब्रों पर गुंबद या इमारत बनाना जायज़ है। इसी तरह रद्दुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 627 और तहतावी सफ़ा 370 में है। औलिया अल्लाह की बड़ाई ज़ाहिर करने के लिए उनके मज़ारों पर चादर डालना, फूल रखना और उनके मज़ारों के करीब चिराग जलाना जायज़ है। मैयत पर रोना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार होकर सुन लो कि आँख के आंसू और दिल की तकलीफ़ के सबब खुदा ताला अज़ाब नहीं फरमाता। और ज़ुबान की तरफ इशारा करके फरमाया, लेकिन इसके सबब अज़ाब या रहम फरमाता है। और घर वालों के रोने की वजह से मैयत पर अज़ाब होता है, जबकि उसके रोने की वसीयत की हो
یا وہاں رونے کا رواج ہو اور اس نے منع نہ کیا ہو، یا یہ مطلب ہے کہ ان کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنسو آنکھ سے ہو اور جو تکلیف سے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی رحمت کا حصہ ہے، اور تکلیف کا ظاہر کرنا جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن بندہ کا بیٹا مر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندہ کے بیٹے کی روح نکال لی، تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوہ کو توڑ لیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس مصیبت پر میرا بندہ نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور یہ کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت مجاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دو مسلمان یعنی میاں بیوی کے 3 بچے مر جائیں تو خدا تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر 2 بچے مر جائیں تو؟ حضور نے فرمایا 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اگر 1 مر جائے تو؟ حضور نے فرمایا 1 کا بھی یہی ثواب ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کچا حمل جو گر جاتا ہے اپنی ماں کو آنچل کے ذریعے جنت کی طرف کھینچے گا، جبکہ ماں اس تکلیف پر صبر اور ثواب کی چاہنے والی ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت جعفر کے شہید ہونے کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کو وہ مصیبت پہنچی ہے جو انہیں کھانا پکانے سے روکے رکھے گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کو میت کے گھر پکا ہوا کھانا لانا مستحب ہے۔ کچھ ضروری مسئلے: نوحہ یعنی میت کی اچھائیاں خوب بڑھا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا حرام ہے۔ کپڑا پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر مٹی ڈالنا، ران پر ہاتھ مارنا اور سینہ کوٹنا سب جاہلیت کے کام ہیں، ناجائز اور گناہ ہے۔ آواز سے رونا منع ہے اور آواز اونچی نہ ہو تو وہ منع نہیں ہے۔ پرسہ دینا سنت ہے اور اس کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، اور اگر کوئی موجود نہ تھا یا جانتا نہ تھا تو بعد میں حرج نہیں۔ پرسہ دینے میں یہ کہے کہ خدا تعالیٰ میت کو بخش دے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر کی توفیق دے اور مصیبت پر ثواب عطا فرمائے، یا اسی کے مثل دوسرے جملے کہیں۔ میت کے گھر صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے، اس کے بعد مکروہ۔ میت کے گھر والے تیجا کے دن یا اس کے بعد میت کو ثواب پہنچانے کے لیے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو بہتر ہے، لیکن شادی بیاہ کی طرح دوستوں اور عام مسلمانوں کو دعوت کریں تو ناجائز اور بری بدعت ہے کہ اس قسم کی دعوت تو خوشی کے وقت ہے نہ کہ غم کے وقت۔ ایسا ہی فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 157، رد المحتار جلد 1 صفحہ 629، فتح القدیر جلد 2 صفحہ 102 میں ہے۔ تیجا وغیرہ کا کھانا زیادہ تر میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ وارثوں میں نابالغ نہ ہو ورنہ سخت حرام ہے، لیکن بالغ اگر اپنے حصہ سے کرے تو حرج نہیں۔ شہید کا بیان: حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید کے لیے 6 باتیں ہیں۔ پہلی ہی مرتبہ یعنی خون کی پہلی بوند گرتے ہی اسے بخشا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھایا جائے گا۔ دوسرا،
قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تیسرا، بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ چوتھا، اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پانچواں، اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی اور اس کے قریب لوگوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے سچے دل سے شہید ہونے کو چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مرتبہ دے دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور جہاد نہ کیا، نہ جہاد کا خیال دل میں لایا، تو اس کی موت نفاق کی ایک قسم پر ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان و مال اور زبانوں کے ذریعہ دین کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی مشہور ہونے کے اور کوئی نام پیدا کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے حق کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ قبروں کی زیارت۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ان کی زیارت کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے نفرت پیدا کرتا ہے اور آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ کچھ ضروری مسئلے۔ قبروں کی زیارت کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کی طرف سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو اور یہ کہے السلام علیکم اہل الداری، اللہم علیکم اہل الداری قوم منی انتم سلف و انا انشاءاللہ بکم اللہ نسأل اللہ لنا ولکم العفو والعافیہ۔ پھر 3 یا 5 یا 7 یا 11 بار درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد جس قدر ہو سکے قرآن شریف کی صورتیں اور آیتیں تلاوت کریں، جیسے سورہ یاسین، سورہ ملک، چاروں قل، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے شروع کی کچھ آیتیں، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وغیرہ۔ پھر آخری میں درود شریف پڑھ کر ثواب بخشیں، اور بہتر یہ ہے کہ ثواب بخشنے میں سب مومن و مومنات کو شامل کریں، ہر ایک کو پورا ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اولیاء اللہ کی زیارت کرنا خدا تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اور زیارت کرنے والوں کو کافر و بدعتی کہنا کھلی ہوئی گمراہی اور بدعقیدگی ہے۔ ایسا ہی تفسیر ساوی جلد 1 صفحہ 245 میں ہے۔ اگر عرس کے دنوں میں ناجائز کام پائے جائیں تو ان کی وجہ سے زیارت نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ایسی باتوں سے نیک کام چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اسے برا جانے اور بند کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا ہی رد المختار جلد 1 صفحہ 631 میں ہے۔ عورتوں کو عزیزوں کی قبروں پر جانا منع ہے، اس لیے کہ وہ روئے دھوئیں گی۔ اولیاء اللہ کے مزاروں پر برکت کے لیے حاضر ہونے میں بوڑھی عورتوں کے لیے حرج نہیں اور جوانوں کے لیے ناجائز ہے۔ ایسا ہی رد المختار جلد 1 صفحہ 631 میں ہے۔ اور علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار کے مثل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اجازت صرف اس صورت میں ہے جبکہ زیارت ایسے طریقہ پر ہو کہ اس کو کوئی فتنہ نہ ہو۔ اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل یہ ہے کہ عورتیں بالکل بھی مزاروں پر جانے سے منع کی جائیں،
مزاروں پر ہاتھ پھیرنا، انہیں چومنا، ان کے سامنے جھکنا اور زمین پر چہرہ ملنا منع ہے۔ ایسا ہی اشیت الامات جلد 1 صفحہ 716 اور فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 304 اور فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 8 میں ہے۔ مزار کو بوسہ نہ دینا چاہیے۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام اور عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ شرح فقہ اکبر صفحہ 230 میں ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے سجدہ حرام، اور فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 231 میں جواہر الاخلاقی سے ہے کہ فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر عبادت کی نیت سے بادشاہ کو سجدہ کیا یا کوئی نیت اس وقت نہ تھی تو کافر ہو گیا۔